محبت کرنے کی کوشش کرو، محبت پانے کی کوشش ظلم خوار ہے۔ محبت ملے گی تو شخصیت فرعون کی ہوگی، محبت کرو گے تو ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کے روپ اختیار کرنے لگو گے، ٹھنڈا جذب پرسکون۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ دے اسی میں ہی سے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے، یعنی اللہ تعالی سبحانہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ فتنوں اور فرقوں کی گھٹن زدہ دور ہے۔ آنے والی نسل کے لیے والدین کا راہ حق پر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ نسلیں پھسلتی ہوئی جہنم کی گڑھ میں جا گریں گی۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ میں اسلام سے جس حد تک متعارف ہوں، دعا کرتا ہوں کہ جتنی بات کی آگاہی عطا کر دی گئی ہے اس کے مطابق رہنے کی توفیق عطا ہوتی رہی، آمین یا رب۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کافی ہے۔ فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے، بڑا خوار ہو کر رہ جاتا ہے انسان۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے اس کے بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند شخص کے بدلے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گن نہ ہوں تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کرے اور اسے واپس اس مقام پر چھوڑ کر آئے جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی انشاءاللہ۔ تنے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی سبحانہ نے کوئی چیز بھی فضول نہیں بنایا۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے اور اگر زبان سے تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہیں اصل مرد ہے۔ ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ من کے میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے آپ کو بھول جائے کہ تو کیا ہے،
بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ یہی اصل زندگی ہے انسان کی کہ خاک سے بنا ہے، خاک میں ملے گا، خاک میں ہی اس کو مل جانا ہے ایک دن۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبیرا جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کو تعلق جسم سے ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر یہ خوش ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور آپ کو بھی محبت ہو ایسے شخص کا ساتھ چھوڑ کر شاید اس دنیا میں تو آرام سے جی سکو، لیکن اس کی قیامت میں بہت مہنگی پڑے گی۔ جو اسلام فالتو میں پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بے گناہ کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میرے اللہ، فلسطین کی مدد کرنا، غیب سے مدد کرنا، جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آیا پیغمبر اسلام کا کہ نماز مومن کا جو ہے نا معراج ہے، معراج جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالی سبحانہ سے اپنے مناجات یعنی گفتگو کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دعا سنتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ہر تکلیف، ہر درد ہمیں تکلیف دینے نہیں آتی۔ کچھ درد اور تکلیف اور مصیبتیں پہلے تو ہمیں اللہ تعالی سبحانہ کی طرف توجہ دینے آتی ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ تعالی معبود ہے، جس کے پاس آپ کو جھکنا چاہیے، جس کے پاس آپ کو عبادت کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ مطمئن اور پرسکون زندگی وہیں لوگ گزارتے ہیں جو امیدیں آسمان میں بسنے والے رب سے رکھتے ہیں، انسان سے نہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ زندگی کچھ ایسے بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلق ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی 4 علامات ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی، رویے میں تبدیلی۔